نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 26 رجب المرجب۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مکہ معظمہ کے رہنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا شمار ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ہوتا ہے جو فتویٰ دینے کے ذمہ دار تھے۔ آپ جسمانی اعتبار سے دبلے پتلے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ضرورت سے ان کو درخت پر چڑھایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم ان کی دبلی پتلی ٹانگیں دیکھ کر ہنسنے لگے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے یہ دبلے پتلے پیر احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم ہونے کی وجہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم ان کو صاحب النعل یعنی جوتے والے، صاحب الوسادہ تکیہ والے کہا کرتے تھے۔ ان کو قرآن پاک سے خصوصی شغف اور تعلق تھا۔ قرآن خوب پڑھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو قرآن شریف بالکل اسی طرح پڑھنا ہو جس طریقے سے اترا ہے تو وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے طریقے کے موافق پڑھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں انہیں کوفہ کا امیر مقرر کر دیا تھا۔ سن 32 ہجری میں ان کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، فتح کی پیشن گوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا، کل اس جھنڈے کو میں ایسے شخص کے حوالے کروں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بلا کر جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ پھر اسی روز اللہ تعالیٰ نے خیبر کو فتح کر دیا۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں ان میں سے جو چاہو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر واقعی تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو۔ فائدہ، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور عمل سے کوئی نافرمانی نہ کرو۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، پانی پینے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ ترجمہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنی رحمت سے میٹھا پانی پلایا اور اس کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے کھارا اور کڑوا نہیں بنایا۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، اولاد کو ادب سکھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کا اپنی اولاد کو ادب سکھانا 1 صاع اناج یعنی تقریباً 3.5 کلو گیہوں صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، ذمہ دار کا اپنے ساتھیوں کی خیر خواہی نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کو مسلمانوں کے کسی معاملے کا حاکم یعنی ذمہ دار بنایا جائے پھر وہ ان کی خیر خواہی اور بھلائی کے لیے جد و جہد نہ کرے تو وہ ان کے ساتھ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، گمراہی سے بچنے کا نسخہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کتاب اللہ کی تعلیم حاصل کی اور پھر جو کچھ کتاب اللہ میں ہے اس کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں گمراہی سے بچا کر راہ ہدایت پر ثابت قدم رکھے گا اور قیامت کے دن برے حساب سے بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس شخص نے میری ہدایت یعنی قرآن کی پیروی کی وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں بدبخت نہیں ہوگا۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، حوض کوثر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے حوض کی مسافت 1 مہینے کی ہے، میرے حوض کی مسافت 1 مہینے کی ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ اچھی ہے اور اس کے پیالے آسمان کے ستاروں کی طرح بہت زیادہ چمکدار ہیں، جو اس میں سے پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔
نمبر 9 طب نبوی سے علاج۔ بخار کا تعویذ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بخار کی تعویذ کا تذکرہ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دکھلاؤ، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک عہد ہے جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے لیا تھا، اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ تعویذ یہ ہے: بسم اللہ شجۃ قرنیۃ ملحۃ بحر قفطا۔ نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ حلال طریقے سے مال کماؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور کمائی میں حلال طریقہ اختیار کرو، اس لیے کہ کوئی آدمی اپنی مقدر کی روزی پوری کرنے سے پہلے دنیا سے جانے والا نہیں ہے، لہٰذا حلال چیزوں کو اختیار کرو اور حرام کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔